السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ماجد اور انگلش لینگویج کورس کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ امپورٹنس آف لسننگ کیا ہے، سننے کی اہمیت کیا ہے ایک زبان کو سیکھنے میں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ امپورٹنس آف ریڈنگ کیا ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم نے چیزوں کو کنیکٹ کر کے چلنا ہے اور تمام چیزوں کو استعمال کر کے ہم نے تو ایک زبان کو سیکھنا ہے۔ تو ریڈنگ نو ڈاؤٹ ایک موسٹ بینیفیشیل اینڈ افیکٹو وے ہے انگلش لینگویج کو یا کسی بھی لینگویج کو سیکھنے میں۔ اب سوال یہ ہے پڑھنا کیسے ہے؟ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ تو اس سے ہمیں دونوں آبجیکٹیوز، جو دو مین آبجیکٹیو ہے وہ ہمیں اس سے حاصل ہوں گے۔ ایک تو آپ نے جو پہلا طریقہ ہے وہ آپ نے لاؤڈلی یعنی اونچی آواز میں پڑھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ الفاظ کی ادائیگی، آپ کی زبان پہ وہ پریکٹس جاری ہو جائے گی کہ ان الفاظ کو ادا کرنے کی جو مشق ہے، جو ایکسرسائز ہے، وہ زبان کے لیے وہ الفاظ نئے نہیں رہیں گے پھر۔ تو وہ جب آپ بار بار وہ الفاظ آپ کی ریڈنگ کے دوران آئیں گے اور آپ ان کو اپنی زبان کے ذریعے ادا کریں گے تو وہ آپ کی زبان ان کی عادی ہو جائے گی۔ دوسرا فلوئنسی، تو جو آپ پڑھیں گے، جب آپ ایک سینٹینس پڑھیں گے تو آپ کی زبان اس کو تیزی سے جلدی سے ادا کرنے کے اندر جتنا آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اتنا ہی وہ زبان اس بات کی عادی ہوتی جائے گی کہ الفاظ کو پڑھنا کیسے ہے اور فلوئنسی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ تو یہ پہلا یعنی طریقہ ہے پڑھنے کا۔ دوسرا جو طریقہ ہے یہ لاؤڈلی اسٹڈی کا ہے، اور دوسرا طریقہ ہے سائلنٹ موڈ میں۔ اب سائلنٹ، خاموش رہ کر کیوں پڑھنا ہے؟ یعنی آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ بول نہیں رہے، ساتھ ساتھ خاموشی سے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے گا، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ اس سے ڈیولپ ہوگی۔ تو جب آپ نے ایک دفعہ ایک پیراگراف کو آپ نے اونچا پڑھ لیا اونچی آواز میں، تو دوسری دفعہ اب آپ نے اس کو ٹھہر کر اور خاموشی کے ساتھ پڑھنا ہے، اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کے اندر جو نالج ہے اس کو اپنے مائنڈ کے اندر آپ نے انکلکیٹ کرنا ہے۔ تو یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تو یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ایک پیراگراف کو لاؤڈلی پڑھیں اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے میٹیریل اخذ کرنے کے لیے آپ اس کو آہستہ سے پڑھیں اور اسے انڈرسٹینڈ کریں۔ اس سے آپ کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، جو آئیڈیاز کی پار ہے، وہ آپ کی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ایک تیسرا سٹیپ بھی ہے۔ پہلے آپ نے اونچا پڑھا، پھر آپ نے اس کو خاموشی کے ساتھ پڑھا، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے، کتاب بند کر دینی ہے۔ اب آپ نے کتاب بند کرنے کے بعد جو آپ نے اس پیرے کو انڈرسٹینڈ کیا ہے اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے۔ تو ریوائز کرنے سے ایک تو وہ ورڈز آپ کو ریممبر ہوتے جائیں گے، یاد ہوتے جائیں گے، آپ کے ذہن میں بیٹھتے جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا جو ہے وہ فائدہ۔ تو یہ آپ کے اسٹڈی کا میتھڈ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نیوز پیپر لے لیں، آپ کوئی بھی بک لے لیں، اچھی کسی بھی کوئی اچھا ناول ہے، کوئی ہسٹری کی بک ہے انگلش میں، جو بھی
سبجیکٹ آپ پریفر کرتے ہیں آپ لے لیں. تو اس طریقے سے اب آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے ہم نے بتایا سننے کے بارے میں. اب آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ پڑھنا کیسے ہے. تو کم از کم آپ زیادہ نہیں تو شروع میں 1-2 پیراگراف روزانہ پڑھیں. 20 سے 30 منٹ کی اسٹڈی کی اپنی جو ہے وہ ہیبٹ ڈیولپ کریں. زیادہ برڈن نہیں لینا خود پہ. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح چیزیں خود ہی گریجولی وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہوتی جائیں گی. تو یہ آج ہم نے ایک دوسری بات سیکھی ہے کہ جب بھی ہم ایک زبان کو سیکھتے ہیں تو وہ کن مراحل سے گزر کر ہماری ڈیلی لائف کا حصہ بن جاتی ہے. ہم نے انگلش کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنانا ہے. جب وہ ہماری ڈیلی لائف کا حصہ بن جائے گی تو پھر کوئی بھی مقصد ہے جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی، کوئی بھی پرپس ہے زبان کو سیکھنے کا، وہ سارے کے سارے اس سے جو ہیں وہ فلفل ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں. کوئی اچھے ورڈز آئیں، کوئی ایکسپریشنز آئیں، ان چیزوں کو آپ نے ریوائز کرنا ہے، ذہن میں بٹھانا ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا امپورٹنس آف ریڈنگ کے بارے میں. تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو اسے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبا دیں. آپ سب کا بہت شکریہ.